اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ماہ رمضان مبارک کی 19ویں 21ویں اور 23ویں رات کے فضیلت اور اس کے اعمال کے متعلق ہمارے چھٹے امام جعفر اور سرسلم کیا فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کتب شیعہ میں اس کے متعلق کیا احکامات ہے کہ ماہ رمضان کی 19 رات کو، 21ویں رات کو اور 23ویں رات کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق فرماتے ہیں 19 کی رات اور 21 کی رات اور 23 کی رات میں سب سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 332 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یعذر فقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 339 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب الخصال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 317 پر موجود ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق اسلام فرمایا ماہ رمضان کی 19ویں اور 21ویں اور 23ویں رات کو غسل کرو، اور اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں 19ویں رات اور 21ویں رات اور 23ویں رات کو ماہ رمضان کی جس کے متعلق ہم امام بتاتے ہیں کہ کیا اعمال کرنے چاہیے، تو ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ اس رات میں 100 رکعتیں نماز پڑھو، اور ہر رکعت میں 100 دفعہ سورہ قل اللہ احد پڑھو، اور یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 334 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یعذر فقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 93 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب الخصال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 640 پر موجود ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں ماہ رمضان کی 21ویں رات، 19ویں رات، 21ویں رات اور 23ویں رات کو 100 رکعت نماز پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 23ویں رات میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کریں۔ یہ حوالہ ہماری کتاب صحاب الاعمال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 23ویں رات میں سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ شب قدر کے اعمال کے متعلق فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ شب قدر ماہ رمضان کی 19ویں اور 21ویں اور 23ویں رات میں انہیں شمار کرو اور انہیں تلاش کرو۔ یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 338 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یعذر فقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 95 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب الخصال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ
صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 209 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق السلام سے کسی نے شب قدر کی فضیلت کے متعلق پوچھا کہ مولا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ تو ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق السلام نے فرمایا شب قدر کی رات فہرست لکھی جاتی ہے، موت، مصیبت، رزق، روزی اور ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، مومنین کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان بہت ہی اچھا بہترین مہینہ ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 339 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یزل فقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 95 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب ثواب الاعمال صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب تفسیر قمی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 413 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 210 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، یہ چند احکامات تھے جو ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق السلام نے ہمیں بتائے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا، کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے متعلق آپ کیا ہمیں بتاتے ہیں؟ تو ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ قیامت کے دن تک جو کچھ ہونا ہے سب مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ حوالہ ہماری کتاب معانی الاخبار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 362 پر موجود ہے۔ اور یہی حوالہ ہماری کتاب تفسیر متقین صفحہ نمبر 790 پر موجود ہے۔ اور معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق السلام فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے۔ اور معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے متعلق امام فرماتے ہیں، ہمارے 5 امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر میں نیک عمل مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں مومنین کا ثواب کے گناہ زیادہ کر دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 329 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یزل فقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 94 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر اور صادق السلام کے بعد امام محمد باقر کے بعد ہمارے امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں انسان کو پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے۔ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر یا پہاڑوں کے ہم وزن ہو اور سمندر کے پانی کی مقدار کے مطابق ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 211 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ
ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشبو پھیل جاتی ہے اور ملائکہ و کاتبین آسمان کی طرف اور آسمان سے دنیا کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 339 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یعظ الفقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 207 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں شب قدر اگر نہ رہتی تو قرآن ہی اڑ جاتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر جو ماہ رمضان کی ان تینوں راتوں میں امام نے فرمایا ہے کہ تلاش کرو 19ویں اور 21ویں رات اور ماہ رمضان کی 23ویں رات میں اسے ڈھونڈو، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر کی برکت ہے جس کی وجہ سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر شب قدر نہ ہوتی تو یہ قرآن ہی اللہ کی طرف چلا جاتا۔ یہ حوالہ ہماری کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 339 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یعظ الفقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 94 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب الشرائع شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 414 پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 210 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، یہ چند احکامات تھے ماہ رمضان کی 19ویں رات کے اور 21ویں رات کے اور 23ویں رات کے، کہ ہمیں امام نے بتایا کہ ان راتوں میں ہمیں غسل کرنا ہے اور 100 رکعت نماز پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ معزز سامعین گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے یہ پیکیج ہے، یہ رحمت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں اور جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔